ہر گھرانے والے بڑے ارمان سے بہو کو بیاہ کر لاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے صحن میں خوشیوں کے پھول اپنی خوشبوئیں بکھیریں گے، تو اکثر ساس اور سسر زبان حال سے کہہ اٹھتے ہیں کہ بہو کو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شادی سے پہلے کی زندگی اور دوسری شادی کے بعد کی زندگی۔ شادی کے بعد عورت بہو بن کر نئے گھر، نئے ماحول اور نئے افراد میں آتی ہے۔ سسرال میں کبھی بھی میکے کی امیری اور اپنی من مرضی کے قصے نہ سنائے۔ ہر گھرانے والے بڑے ارمان سے بہو کو بیاہ کر لاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے صحن میں خوشیوں کے پھول اپنی خوشبوئیں بکھیریں گے، لیکن جب توقعات پوری نہیں ہوتیں تو ان کے ارمانوں پر اوس پڑ جاتی ہے۔ ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے میں بیاہ کر لائی جانے والی بہو کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر بہو حسن معاشرت، سلیقہ شعاری، عزت افزائی، سمجھداری اور ملنساری سے کام لے تو ساس اور سسر زبان حال سے کہہ اٹھتے ہیں کہ بہو کو ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بہو زبان کی تیز، کم فہم، مزاج کو نہ سمجھنے والی، غسیل، پھوہڑ، فضول خرچ، ضدی اور کسی کو بھی گھاس نہ ڈالنے والی اور خود غرض ہو تو اکثر ساس اور سسر زبان حال سے کہہ اٹھتے ہیں کہ بہو کو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اب فیصلہ بہو کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیسی بننا چاہتی ہے۔ یہاں اسلامی اور اخلاقی تعلیمات اور بزرگان دین کے فرامین و نصائح کی روشنی میں مرتب کیے ہوئے چند پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ اگر بہو ان پر عمل پیرا ہو تو اس کے سسرال والے بھی کہہ اٹھیں گے کہ بہو کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کسی کہنے والے نے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک شادی سے پہلے کی زندگی اور دوسری شادی کے بعد کی زندگی۔ یہاں ذکر شادی کے بعد کی زندگی کا ہے۔ چنانچہ شادی کے بعد عورت بہو بن کر نئے گھر، نئے ماحول اور نئے افراد میں آتی ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں بھی جائیں پہلے وہاں کا ماحول، قوانین اور اصول و ضوابط سمجھے جائیں۔ بینک میں جانے والا مینیجر سے چیک کیش کروانے کی ضد کرے یا ہوٹل میں جانے والا ریسیپشن کی بجائے ہوٹل کے مالک سے معلومات حاصل کرنے کی ضد کرے تو اس کی مراد ہرگز پوری نہ ہوگی۔ لہٰذا بہو کو نئے گھر میں آ کر سب سے پہلے گھر کے افراد کی طبیعت، کھانے پینے کے اوقات اور لوازمات سمجھنے چاہیے۔ عموماً گھروں کا نظام حکومت ماؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لہٰذا بہو کو گھر کے معاملات و حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا کام سونپا جائے تندہی سے کرے اور ہر معاملے میں ساس اور نندوں سے مشورہ کرے۔ سسرال میں کبھی بھی میکے کی امیری اور اپنی من مرضی کے قصے نہ سنائے اور نہ ہی سسرال کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی بھی شخص چھوٹے باپ کا بننا پسند نہیں کرتا۔ گھر کے نظام، کھانے کے انداز، سامان کی ترتیب، دروازوں اور پردوں وغیرہ کا رنگ اگر نامناسب معلوم ہو تو برملا تنقید کرنے کی بجائے پیار، محبت اور مشاورت کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کرے۔ بلا وجہ کی تنقید نقصان کرتی ہے۔ اپنے والدین کے گھر میں جیسا بھی کھاتی تھی، اب اس کا گھر یہی سسرال ہے اور اسی گھر کے توے کی روٹی کھانی ہے۔ لہٰذا کسی کے تیکھا یا پھیکا پسند ہونے پر اعتراض کر کے لڑائی جھگڑے کا دروازہ کھولنے کی بجائے خود کو اس کھانے کا عادی بنائے کہ ایک کا بدلنا سب کے بدلنے سے آسان ہے۔ کسی غلطی پر اگر ساس یا سسر ڈانٹ دیں تو اپنے ماں باپ سمجھتے ہوئے برداشت کرے اور فراخ دلی سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرے۔ جوابی غصے کا مظاہرہ کرنے سے نبھاؤ مشکل ترین ہے۔ یقین جانیے نقطۂ نظر اور سوچ تبدیل ہونے سے بھی بڑی حد تک مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک شخص سڑک پر کھڑا ہوا تھا، اچانک اس کے ٹخنے پر زور سے کوئی چیز لگی۔ اس نے بہت ہی غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ محبت اور خدا ترسی میں بدل گیا، کیونکہ اس کے سامنے ایک نابینا شخص کھڑا تھا جو بیچارہ چھڑی کے ذریعے راستہ ٹٹول رہا تھا۔ اب بجائے بدلہ لینے کے اسی شخص نے اس نابینا شخص کو سڑک بھی پار کروا دی۔ اسی طرح جس دن بہو ساس کو اپنی ماں سمجھنا شروع کر دے گی اور اس کے افعال کو اپنی ماں کا طرز عمل سمجھے گی، مسائل حل ہو جائیں گے۔ وگرنہ جو اپنی ماں کی کڑوی باتیں برداشت کر لیتی تھی، ساس کی میٹھی باتیں بھی کڑوی محسوس کرے گی۔